بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. میری اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہمارا چینل, ہماری باتیں, ہماری معروضات پسند ہیں تو برائے کرم اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں, اور اس مقصد کے حصول کے لیے آپ یوٹیوب اور فیس بک پہ نہ صرف خود ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس جانب مائل کریں. سر, آج از خود نوٹس کی پہلی سماعت تھی, کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو از خود نوٹس مانتا ہی نہیں ہوں. از خود نوٹس وہ ہوتا ہے جو از خود لیا جائے. یہ از خود نہیں لیا گیا تھا, یہ مجبور کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ججز کو کہ یہ از خود نوٹس لیا جائے. اس میں 300 وکلاء کا رول تھا, اس میں سول سوسائٹی کا رول تھا, اس میں سابق جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا رول تھا, اس میں سیاسی جماعتوں کا رول تھا, اس میں سوشل میڈیا کا رول تھا, اس میں پوری قوم کا رول تھا کہ یہ نوٹس آپ کو لینا ہی لینا ہے. تو از خود تو یہ نوٹس نہیں تھا. پہلی بات ہے کہ بامر مجبوری لیا گیا ہے. لیکن اب میری آج کے دن کافی جو قانون اور سیاست دونوں پہ دسترس رکھتے ہیں ان لوگوں سے, کوئی 10-12 لوگوں سے بات ہوئی ہے جن میں سے کم از کم 70-80% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب اس معاملے سے اتنی آسانی سے باہر نہیں نکلا جا سکتا, اور اس نظام کو جو سجانے والے ہیں وہ بھی اس بات پہ بہت پریشان ہیں کہ ان کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, اور اگلے 2 سے 2.5 ماہ یا میکسیمم 3 مہینے تک یہ جو 6 ججز جن کا میں نے پہلے دن ذکر کیا تھا کہ یہ ایک تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا یہ خط 6 ججز کا, تو وہی ہونے جا رہا ہے. اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکلے گا اس ملک میں رول آف لاء کا کہ جس سے مطلب اب اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا. اب اس پہ بقول اوریا صاحب نظام کے پاس اتنی مٹی بھی نہیں ہے کہ اس پہ مٹی پاؤ, اس پہ مٹی پائی جا سکے. تو مٹی نہیں ڈالی جا سکتی اب اس پہ زیادہ, اور اس کا کوئی نہ کوئی کنکریٹ رزلٹ الٹیمیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی نظام کو دینا پڑے گا کچھ نہ کچھ. میں پہلے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں, اور کچھ ہو نہ ہو, یہ میری 3-4 دن پہلے کی رائے تھی, اور کچھ ہو نہ ہو کم از کم آئندہ کے لیے عدالتی معاملات میں مداخلت رک جائے گی. اور یہ تو پکی بات ہے نا کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی عدالتی معاملات میں اس دیدہ دلیری کے ساتھ مداخلت نہیں کرے گا. لیکن آج 3 دن گزرنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اب اس سے آگے بات بڑھ جائے, شاید نہیں بلکہ یقینی طور پہ اس سے بات بہت آگے چلی جائے گی. آج کی جو سماعت آپ کر رہے ہیں وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کمال کی کلاس لگاتے ہیں اور بڑے سننے لائق ہوتے ہیں, بڑی دلیل دیتے ہیں, بڑے جملے استعمال کرتے ہیں اور دوسرے کو لاجواب کر کے رکھ دیتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو آج بھی وہ کم و بیش جو ہے وہ 80 میں سے 85 منٹ میں سے کم و بیش کوئی 60 منٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب آپس میں ہی گفتگو کرتے رہے ہیں. پتہ نہیں وہ کس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. وہ آپ نے سنا پرانی بات ہے, سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیع اللہ, سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیع اللہ, اور یہ گول. اب یہ گول کب ہوگا, یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ گول میرا خیال ہے کہ اس کو گول کیپر بچا نہیں پائے گا اس گول کو, اور یہ 2-2.5 ماہ کے اندر یہ گول ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے یہ اس سے کیسے بچ پائیں گے. دیکھیں کوشش تو کی نا انہوں نے, پہلے تصدق جیلانی صاحب کو لے کے آئے. تصدق جیلانی صاحب والا معاملہ بھی آپ کو بتا دوں کہ تصدق جیلانی صاحب کو پہلے نام دینے میں, پھر ان کو رضامند کرنے میں جو بنیادی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ نون لیگ کے 2 لیڈرز تھے, اعظم نذیر تارڑ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب. ٹھیک ہے, اب دونوں اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گئے. اس پہ نواز شریف صاحب بہت سیخ پائے, شہباز شریف صاحب بھی ناراض ہیں. انہوں نے جب ان دونوں لیڈروں سے پوچھا ہے, اسحاق ڈار اور تارڑ صاحب سے, تو دونوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ڈار صاحب کا قصور ہے, ڈار صاحب نے کہا جی تارڑ صاحب کا قصور ہے.
تو یہ ہم نے تو پورا زور لگایا تھا. ان کی ذمہ داری تھی, انہوں نے بات کرنی تھی. وہ کہتے ہیں جی کہ تارڑ صاحب نے بات کرنی تھی. اب یہ کس کی ذمہ داری کس نے نہیں پوری کی یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن تصدق جیلانی صاحب نے بہرحال اپنی عزت بھی بچائی ہے, اور میرا خیال ہے کہ قوم کے سامنے بھی وہ سرخرو ہوئے ہیں کہ انہوں نے رائٹ اوے انکار نہ صرف کیا بلکہ اس کمیشن کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیا کہ کوئی اخلاقی بنیاد ہی نہیں ہے. اور یہ فل کورٹ ریفرنس, جب یہ فل کورٹ کی طرف جائے گا پھر آپ اس سنجیدہ معاملے, اتنی سنجیدہ معاملے میں چیف جسٹس صاحب کی سنجیدگی کا عالم آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 1 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دی ہے. دیکھیں نا کہ ایک معاملہ ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ججز اویلیبل ہوتے تو حضور والا جب یہ معاملہ آپ کے علم میں آیا تھا اس وقت تو ججز اویلیبل تھے سارے, بالکل آپ اسی وقت ہی فل کورٹ بنا دیتے. آپ نے ججز کے جانے کا انتظار کیا ہے, ٹھیک ہے. تو 1 مہینے کی ڈیٹ ڈالنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس معاملے کو کس قدر سنجیدگی سے لے رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اب آپ کو یہ معاملہ کسی نہ کسی اونٹ کروٹ بٹھانا پڑے گا. لیکن سر یہ چیف صاحب کا لب لباب تو یہی تھا کہ ان 6 جج صاحبان نے از خود کارروائی کیوں نہیں کی, یعنی نوٹس کیوں نہیں لیا یا توہین عدالت کیوں نہیں لگائی. اچھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ سب سے, پوری قوم سے سوال پوچھتا ہوں, اپنے معزز جو ہمارے ویورز ہیں ان سے بھی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا چیف جسٹس صاحب نے شوکت صدیقی صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ جب آپ کو کسی نے ڈرایا تھا تو کیا آپ نے کوئی کارروائی کی تھی؟ آپ نے کسی کے خلاف سوو موٹو لیا تھا یا آپ نے توہین عدالت کی کارروائی کی تھی؟ اب دیکھیں دونوں معاملات کو ذرا آپ موازنہ کر کے دیکھیں دونوں کا, کہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے موسٹ ڈیسنٹ اور موسٹ لیگل وے استعمال کیا کہ اپنے جو ایک طرح سے آپ کا جو باپ ہے, جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے, اس کو خط لکھا, اور خفیہ خط لکھا. خفیہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خط جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے آؤٹ نہیں کیا تھا, یہ سپریم کورٹ نے یہ آؤٹ کیا ہے خط. یہ جو 6 ججز کا خط ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک طرح سے مطلب خفیہ خط ہی لکھا تھا, ٹھیک. دوسری طرف صدیقی صاحب کے معاملے میں دیکھا جائے تو صدیقی صاحب نے تو اپنی تقریر میں اناؤنس کر دیا تھا کہ جناب مجھے لوگ ڈرا رہے ہیں, ایجنسیوں کے لوگ ڈرا رہے ہیں. تو پھر کس کا جو معاملہ ہے وہ قابل اعتراض ہے؟ آپ بتائیں نا. بالکل سر, کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ حضور والا آپ نے سوو موٹو کیوں نہیں لیا تھا, آپ نے توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی تھی؟ آپ بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیٹنگ جج تھے نا, بعد میں آپ کو اٹھایا گیا نا. جب آپ کو دھمکی ملی تو آپ نے فوری طور پہ توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی؟ آج ان 6 ججز سے جو بات پوچھی جا رہی ہے تو اس وقت صدیقی صاحب سے کیوں نہیں پوچھی گئی تھی؟ صدیقی صاحب کو آپ نے بحال کر دیا. چلیں بحالی تو ایک ٹیکنیکل معاملہ, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کی گئی ہے نا, لیکن سوال تو یہ آج بھی بنتا ہے نا. بالکل تو نہیں کی گئی. یہاں سے آپ دونوں معاملات کا جو کمپیریزن ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں. اب بہت آسان سا سوال ہے اور اس کا آسان سا جواب ہے. سر ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ معاملہ تو دونوں کا ایک ہی ہے, صرف لفظوں کا فرق ہے, تو دونوں کو توہین عدالت کی کارروائی کر لینی چاہیے. ایگزیکٹلی, لفظوں کا ہی تو فرق ہوتا ہے. لفظوں کا فرق جو ہے یہی تو معاملہ خراب کر دیتا ہے. وہ آپ نے سنا نہیں ہوا کہ وہ نئی گاڑی شوہر لیتا ہے تو بیوی دعا پڑھ کے, سفر کی دعا پڑھ کے پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے تو شوہر سے پوچھتی ہے کہ آپ کو دعا یاد ہے نا؟ تو شوہر کے منہ سے نکل جاتا ہے ہاں ہاں, وہ جو ڈارک براؤن سوٹ پہنتی تھی اور گہری لپسٹک لگاتی تھی وہی دعا نا. گڈی تو نہیں چلی ہونی, پھر اس کے بعد گاڑی نہیں چلی ہوگی. جی سر, یہ آپ کے پاس ایک مخبری ہے اسی حوالے سے, ابھی جو بات کر رہے تھے کہ نون لیگ میں کچھ, ہاں نون لیگ میں اصل میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بہت سیخ پا نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو تصدق جیلانی صاحب نے انکار کیا ہے, اور شہباز شریف صاحب بھی ناراض ہیں. تو وہ پتہ یہ چلتا ہے جناب, ذرا کھرا جب تلاش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ اور اسحاق ڈار صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی تھی
کہ جناب آپ نے تصدق جیلانی صاحب کو ملانا. اب جب وہ منانا ہے, اب جب معاملہ خراب ہو گیا تو دونوں سے پوچھا گیا تو تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب علی اسحاق ڈار صاحب کی ذمہ داری تھی, ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میری ذمہ داری نہیں تھی, یہ تو تارڑ صاحب نے بات کرنی تھی, انہوں نے کی ہوگی بات, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. دونوں اس معاملے سے اپنے آپ کو بری ثابت کر رہے ہیں, لیکن معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو صفائیاں دے رہے ہیں. سر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک اور بات پہ بھی اختلاف ہے. آپ بتا رہے تھے ابھی ویلاگ شروع ہونے سے پہلے کہ کارروائی کی کوئی 2-3 لیڈرز کے خلاف کرنے کا کہا جا رہا ہے. ہاں وہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, یہ وہ اس وقت نا کمپلیٹ کیوس میں ہے. جو بھی اینٹی عمران فورسز ہیں نا وہ اس وقت اتنی گھبراہٹ کا شکار ہیں, اور وہ گھبراہٹ جو ہے اس کے بعد اختلافات میں تبدیل ہوئی, اور اختلافات جو ہے وہ اب ایک عجیب و غریب رنگ اختیار کرتے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بڑے بھائی جان کو, بڑے میاں صاحب کو کہا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں یہ جو 3 لیڈران ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, جاوید لطیف ہیں اور آصف کرمانی صاحب ہیں, ان کے خلاف میں, کیونکہ یہ پارٹی پالیسی کے خلاف بیان دیتے چلے جا رہے ہیں اور مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے 2 جگہ پہ, عوام کے سامنے بھی اور طاقتور حلقوں کے سامنے بھی, اور ان کے بیانات کی وجہ سے. تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان تینوں کے خلاف کارروائی کر سکوں, جس پہ محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی. ہاں اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے, خانہ پوری کرنی ہے, کسی کو خوش کرنا ہے, تو آپ آصف کرمانی کے خلاف کارروائی کر لو, کیونکہ آصف کرمانی صاحب ویسے بھی جو ہیں وہ اب ان کی سینیٹرشپ بھی ختم ہونے والی ہے, تو وہ جو مرضی کر لو, انہوں نے جو مرضی کہہ لو, وہ ویسے بھی پارٹی دے نال نہیں ہے گے. لیکن رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا ہے, جس پہ شہباز شریف صاحب بس پاجی کہہ کے چپ کر گئے. ایسے شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں عوام مشکلات میں ہیں مگر مشکل فیصلے ناگزیر ہیں. اچھا, یہ روزانہ بیان دیتے ہیں, جانتے ہیں عوام مشکل میں ہے, جانتے ہیں عوام مشکل میں ہے, جانتے ہیں مشکل فیصلے کرنے پڑے, ہم عوام کی تکلیف کا احساس ہے, عوام کی تکلیف کا احساس. مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ بیوی روٹھ کے میکے چلے جاتی ہے تو شوہر روزانہ فون کرتا ہے, آگے سے اس کی ساس اٹھاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ساس غصے میں کہتی ہے تم ایک بار سنتے کیوں نہیں ہو, کتنی دفعہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے مر گئی, تمہاری بیوی تمہارے لیے مر گئی, تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی, کیوں روزانہ فون کرتے ہو. تو شوہر کہتا ہے بس مزہ لینے کے لیے. پتہ نہیں یہ عوام کی تکلیف کا مزہ لیتے ہیں, یہ روزانہ ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں کہ عوام تکلیف میں ہے. حضور والا عوام تکلیف میں ہے, آپ اس کا تدارک کریں, ہمیں اس کی خبر نہ دیں, اس کا تدارک کریں. آپ روزانہ مزہ لیتے ہیں, آپ چیزہ لیتے ہیں عوام کا, یہ روزانہ بتا کے یہ کام نہ کریں. پھر آپ کو ایک خبر اور بھی دیتا چلوں کہ آئی جی اسلام آباد, جیسے کمشنر اسلام آباد ایک دم مسئلہ بنا ہوا ہے, اسی طرح آئی جی اسلام آباد کے بھی مسائل جو ہیں عجیب و غریب ہوئے ہیں. پہلے نقوی صاحب اور ان کے درمیان تھا, اب اس پہ جو ہے نا جی کوئی اوپر سے آیا ہے کہ دونوں چپ کر جاؤ, سائڈہ تو ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اب جس بندے کو لایا جا رہا ہے نا جناب والا, وہ ہیں جی جس بندے کے نام پر سب سے جو اس وقت نمبر 1 ہے وہ ہے بابر سرفراز الپا صاحب جی. اچھا جی. اب بابر سرفراز الپا کو آئی جی لایا جا رہا ہے اسلام آباد کا غالباً, ٹھیک ہے, مبینہ طور پہ, ٹھیک ہے. میں آپ کو صرف یاد دہانی کرواتا چلوں کہ بابر سرفراز صاحب کون ہے. بابر سرفراز صاحب وہ پولیس افسر ہیں کہ جن کے دور میں ایز وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے انہی بابر سرفراز کو اس الزام میں نہ صرف معطل کروا دیا تھا, واپس بلوا لیا تھا, بلکہ ان کے خلاف انکوائری بھی انیشیٹ کروائی تھی کہ صرف ان کے دور میں 200 سے زیادہ لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا کچے کے ڈاکوؤں نے. اچھا.
کچے کے ڈاکوؤں نے ریکارڈ تعداد میں جب اغوا کی کارروائیاں کی تھیں تو یہی بابر سرفراز صاحب جو تھے یہ ڈی پی او رحیم یار خان تھے. صرف یاد دلانا آپ کو مقصود تھا. اور یہی جو بابر سرفراز صاحب ہیں ان کے قریبی عزیز ہیں, ان سے جڑی خبر بھی آپ کو دے دوں کہ وہ آج کل ممبر ہیں بورڈ آف ایف بی آر میں, وہ اب چیئرمین بننا چاہتے ہیں. اور ایک انتہائی ان کی شہرت جو ہے وہ ایف بی آر والے جانتے ہیں ان کے عزیز کی, بابر سرفراز صاحب کے عزیز کی. اور جو اس وقت چیئرمین, موجودہ چیئرمین ایف بی آر ہیں, وہ ایک انتہائی دیانتدار افسر تصور کیے جاتے ہیں. ان کو ہٹا کے ان کو لانے کی بابر صاحب کے جو بابر سرفراز صاحب کے عزیز ہیں ان کو لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یعنی ایک ہی فیملی میں سے 2 افسران کو پروموشن دیے جانے کا امکان, اسلام آباد بلائے جانے کا امکان, اسلام آباد بلائے جانے کا, اسلام آباد بلائے جانے کا. اسلام آباد ایک تو پہلے اسلام آباد میں ایز ممبر بورڈ وہ پہلے ہی ہیں, تو دوسروں کو بھی وہاں پہ بلایا جا رہا ہے. سر اسی کے ساتھ آج کی آخری بات. آج کی آخری بات جی, میں آدم زاد ہوں مولا تو مجھ کو جانتا تو ہے. میں آدم زاد ہوں مولا تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ مسلسل آزمائش پہ میں جنت ہار جاؤں گا. کیا بات, کہ مسلسل آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا. کیا بات. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.